ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو دوست تھے، جاوید اور علی، دونوں کے بڑے خواب تھے، دونوں چاہتے تھے کہ زندگی میں کچھ کر کے دکھائیں۔ ہر نیا سال آتا دونوں پلان بناتے۔ جاوید ہر سال ڈائری نکالتا، ٹائم ٹیبل بناتا، ویڈیوز دیکھتا، موٹیویشنز لیتا اور کہتا کہ اس سال میں پوری جان لگا دوں گا اور یہ اچیو کروں گا۔ لیکن چند ہفتوں بعد جنوری گزرتے ہی پلان الماری میں بند، ڈائری بند اور وہی زندگی پرانی۔ دوسری طرف علی تھا۔ علی بھی ایک عام انسان تھا، لیکن نہ کوئی اس میں ہاتھ دہانہ تھی، نہ کوئی جادو تھا۔ لیکن علی نے ایک بات سیکھ لی تھی، کامیابی موڈ سے نہیں، نظام سے یا سسٹم سے آتی ہے۔ وقت گزرا اور علی نے آہستہ آہستہ اپنے مقاصد کے قریب پہنچنے لگا۔ فرق ادھر تھا، جاوید کے پاس بڑے بڑے پلان، بڑے بڑے خواب تھے، لیکن کوئی سسٹم نہیں تھا۔ علی کے پاس ایک سادہ سا گول، سادہ سا مقصد اور سادہ سا پلان اور ایک مضبوط اور اسٹرانگ سسٹم تھا۔ علی جس اصول پہ چل رہا تھا، اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں جی پی ایس سسٹم۔ جی فور گول، پی فور پلان، ایس فور سسٹم، منصوبہ، مقصد، منصوبہ، نظام۔ زیادہ لوگ جی اور پی پہ آ کے رک جاتے ہیں، لیکن علی نے ایس پہ کام کیا کہ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ سسٹم وہ چیز ہوتا ہے جو آپ کو دن میں اس دن بھی کام کرواتی ہے، جب آپ کو دل نہ چاہ رہا ہو، آپ تھکے ہوئے ہو، موٹیویشن زیرو ہو، آپ کو بہانوں سے بچاتی ہے۔ اور ایک اچھے سسٹم کے 4 مین حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یاد دہانی یا ریمائنڈرز۔ علی نے سمجھ لیا کہ میں ایک انسان ہوں، ایک مشین نہیں ہوں، میں تو بھول جاؤں گا۔ اس لیے اس نے خود پہ بھروسہ نہیں کیا، ایک سسٹم پہ بھروسہ کیا۔ اس نے مثال کے طور پر الارم لگائے، اسٹڈی نوٹس ٹیبل پہ رکھے، جم بیگ ریڈی رکھا، وال پیپر کے اوپر اپنا کلیئر مقصد لکھا، وال پیپر کے اوپر اس کے پراپر پلاننگ لکھی، کیونکہ جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے وہ دل سے بھی نکل جاتی ہے۔ نمبر 2 ٹریکنگ۔ ٹریک کیسے کرنا؟ علی نے آخر یہ نتیجہ نکالا کہ نتیجے کا ویٹ نہیں کرنا، میں اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا ٹریک کروں گا کہ میں کدھر، میری پروگرس کدھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں تھوڑا سا اس کو جی جاتا ہے، وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو اس کو سیلیبریٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ روزانہ وہ ٹک لگاتا، کیلنڈر پہ مارک کرتا، ڈائری میں لکھتا آج میں نے یہ کام کر لیا۔ چھوٹی چھوٹی کامیابی اسے ایک خوشی دیتی تھی اور اسے موٹیویشن دیتی تھی، تاکہ وہ اگلے دن دوبارہ کام کرنے میں مجبور کرتی تھی کہ یار تم نے تو پہلے بھی تو اچیومنٹ کر لیا، تم یہ بھی کر سکتے ہو۔ نمبر 3 اکاؤنٹیبلٹی، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ علی نے مقصد چھپا کے نہیں رکھا، اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، کسی بڑے کو یا اپنے بزنس پارٹنر کو یہ مقصد بتایا کہ اگر یہ کام میں نہیں کروں گا تو مجھے ریمائنڈ کرانا۔ لیٹس ہیو اکاؤنٹیبلٹی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بہانہ بنانا مشکل ہو گیا، کیونکہ جب پوچھے گا بھائی آپ نے پڑھائی کیوں نہیں کی، تو انسان سچ بولنے میں مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چوتھا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائم بلاکنگ، وقت مقرر کرنا۔ علی نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ جو کام کیلنڈر میں نہیں، وہ اصل میں پلان میں ہی نہیں۔ شام، مثال کے طور پہ شام 6 سے 7 سے پڑھائی، 30 منٹ کے لیے جم جانا، فون سائلنٹ کرنا، کوئی بہانہ نہیں کرنا، یہ اور ایک اسپیسیفک ٹائم اس کام کے لیے مختص کر دینا، کیونکہ جب تک آپ ٹائم فکس نہیں ہوگا تو بات ہمیشہ کل پہ چلے جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وقت کے ساتھ ساتھ جاوید ادھر ہی کھڑا رہا اور علی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ اس لیے نہیں کہ علی خاص تھا، بلکہ اس لیے کہ علی کے پاس ایک سسٹم تھا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مقصد بغیر منصوبے کے ایک خواب ہے، اور منصوبہ بغیر سسٹم کے صرف ایک بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے پلان کے لیے سسٹم نہیں بنایا تو آپ بھی ہر سال یہی کہیں گے اس بار نیت کی تھی لیکن ہو نہ سکا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، امید کوئی اسٹریٹجی یا حکمت عملی نہیں ہوتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اپنی کہانی لگتی ہے تو لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ایک ایسے دوست کو بھیجیں جو ہر سال پلان بناتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔